السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ سبحانہ و تعالی بے وضو کی نماز قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی دوسری روایت ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، قیامت کے روز میری امت کے لوگ ایسی حالت میں آئیں گے کہ وضو کے اثرات کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے۔ فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل، تم میں سے جو شخص اس چمک اور روشنی کو زیادہ بڑھا سکتا ہے تو اسے ضرور بڑھانا چاہیے۔ عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده، جس شخص نے خوب اچھی طرح وضو کیا اور اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخن کے نیچے سے بھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تم کو وہ باتیں نہ بتلاؤں جس سے گناہیں مٹ جائیں اور جنت میں آپ کے درجات بلند ہوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیے۔ قال اسباغ الوضوء علی المکارہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلیف میں، یعنی سخت سردی، جھاڑا جسے ہم بولتے، سخت سردی کے وقت آپ مکمل طریقے سے وضو کرنا۔ انسان پر کراہت محسوس ہو، تکلیف محسوس کر رہا ہے، گرہ گزر رہا ہے اس کے اوپر، تو ایسی حالات میں بھی وہ مکمل طریقے سے وضو کرتا ہے۔ وَكَثْرَةُ الْخُطَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور مسجد کی طرف زیادہ جانا، مسجد کی طرف زیادہ جانا، مسجد گھر سے دور ہے پھر بھی نماز کے لیے نکلتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنا۔ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، یہی رباط ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کیسے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ گناہیں نہیں بلکہ آپ کے درجات بھی، یعنی نیکیوں میں بھی اضافہ ہوگا، درجات میں بھی آپ کا اضافہ ہوگا۔ ایک چیز ہے کہ آپ سخت گراں گزرنے کے باوجود بیماری کی حالت میں بھی، سخت سردی کے وقت بھی آپ کیا کریں گے؟ مکمل وضو کریں گے۔ اور دوسری چیز مسجد کی طرف زیادہ جانا، ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنا، یہ انسان کے گناہوں کے معافی کا سبب ہے اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ وضو ایک ایسی عظیم عبادت ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نماز کی قبولیت کے لیے وضو کو ضرور رکھا ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طریقے سے آپ قرآن کو چھونا ہے، طواف کرنا ہے، تو وضو کے بغیر آپ قرآن نہیں چھو سکتے اور طواف بھی نہیں کر سکتے۔ اور امت محمدیہ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ کل قیامت کے دن بہت سارے امتی رہیں گے، تو امت محمدیہ کیسے پہچانی جائیں گی؟ اسی طریقے سے کہ ان کے اعضاء، جو باڈی پارٹ سے جس چیز کو ہم دھوتے تھے، چہرہ، پیر، ہاتھ وغیرہ، یہ چمکتے رہیں گے۔ یہ کیا ہے؟ چمکتے رہیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کو چمک زیادہ چاہیے وہ زیادہ بھی بڑھا سکتا ہے۔
تو انسان کو چاہیے وضو کے پابند رہیں، وضو بناتے رہیں، اور جب کبھی بھی آپ کو حدث لاحق ہو جائے، قضاء حاجت کے لیے گئے، ضروریات پوری کر لیے، اس کے بعد پھر وضو سے آپ رہے تو یہ بہت بہتر ہے۔ باوضو میں انسان کو رہنا چاہیے۔ اس طریقے سے انسان اگر مکمل طریقے سے اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی وہ وضو کرے گا اس کے گناہ معاف ہوتے جائیں گے، اس کے گناہ معاف ہوتے جائیں گے۔ اتنا بڑا مہربان ہے کہ آپ جب کبھی بھی سنت طریقے سے اچھے طریقے سے وضو کریں گے تو اس میں فائدہ آپ کا یہی ہے کہ آپ کے درجات بلند ہوں گے اور آپ کے گناہ معاف ہوتے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہی سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور مکمل طریقے سے وضو کو سیکھ کر اور سنت کے مطابق مجھے اور آپ کو وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔